کیونکہ یہ چیز نظر نہیں آتی. اس کے اثرات پڑتے ہیں لیکن نظر نہیں آتے. دنیا کی چیزیں نظر آتی ہیں. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ بھائی یہی بات سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا کہ کچھ دیر بیٹھ جاؤ, دیکھو ہم سمجھائیں گے تمہیں کسی کی مجال نہیں ہے کہ تمہیں بتا سکے, کوئی اندر کسی کی طاقت نہیں ہے کہ تمہیں کچھ فائدہ پہنچا سکے. ہاں ایک ذریعہ ہوگا, اس ذریعے کے ذریعے اس کے ذریعے ہم بتائیں گے, جس کو بزرگان دین ان الفاظ میں کیا ہے, گفت اللہ بود از کے حلقوم عبداللہ بود, کہ حلق سے آواز تو اللہ بول رہا ہے, لگ رہا ہے کہ عبداللہ بول رہا ہے, کوئی اللہ کا بندہ بول رہا ہے, اصل میں وہ اللہ بول رہا ہے. جب اللہ بول رہا ہے وہ ہمارے 50 آدمی, 1000, لاکھ آدمی اس الفاظ کو اپنے اپنے دائرے کے لحاظ سمجھ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں شاید میری بات ہو رہی ہے, وہ کہہ رہے شاید میری بات ہو رہی ہے, کسی نے بتا دیا. ارے بھائی اللہ کو سب پتا ہے, وہ جو ہم پہ اثر کر رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کسی نے بتا دیا حضرت کو, اور حضرت کو کون بتائے گا, کیونکہ بول رہا ہے اللہ. یہ اس کی حقانیت ہے, یہی اس الفاظ کی اس دل کی جسے کہتے ہیں نا کہ خالصیت ہے. ایسا نہیں ہے, یہی اس کی مثال ہے کہ خدا کے لیے ان باتوں کو اللہ کرے ہمارے سمجھ میں آ جائے کہ اس دنیا میں آنے کا مقصد صرف ابدیت ہے. لیکن یہاں ہم نماز پڑھ کے اللہ کو راضی کر رہے ہیں, وہاں ہم بد زبانی کر کے اپنے گھر والوں کو ذلیل و خوار کر کے ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں. وہ بھائی ہلاکت ہے, کیونکہ امتحان تو یہی ہے. تم نے اس امتحان کی پریپریشن نہیں کی, اس لیے سوال پتہ ہی نہیں ہے جواب کیا دینا ہے. سوال کیا ہے, جواب کیا ہے, رزلٹ کیا, فیل. اور فیل کا مطلب ہے ذلت, خواری, پستی, بدحالی, جو ہم اور آپ جھیل رہے ہیں, جو ہماری عقلیں معوف ہو چکی ہیں. ہم کہہ رہے ہیں یہ کرنے سے شاید دین اس کا نام نہیں ہے. اگر دین اس کا نام ہوتا صرف نماز پڑھے جاؤ تو پڑھے جاؤ. بھائی کہیں کہا ہے نماز پڑھو, کہیں کہا ہے مت پڑھو. اسی طرح بھائی یہ اصل کیا ہے, اللہ کا حکم ماننا. بندگی نام ہی تسلیم و رضا کا ہے, اور اس کے امتحان آتے ہیں زندگی میں, اور جو اس امتحان میں کامیاب ہو گیا اللہ اس کے درجات بلند فرمائے گا. جیسے انسان دوائی کھا رہا, جیسے اس کی دوائی اثر کرتی ہے, اس کی وہ چیزیں اس کے اندر سے وہ ختم ہونی شروع ہو جاتی ہیں. کہنے کا مقصد کیا ہے کہ کامیابی نام صرف نماز پڑھنے کا نہیں, یا ٹوپی یا داڑھی رکھنے کا نام نہیں ہے. کامیابی نام ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ. یہ سبجیکٹس ہیں, یہ سبجیکٹ میں نے نہیں بنائی, اللہ نے بنائے ہیں. اس سبجیکٹ میں پاس ہو کر انسان جنت میں جائے گا, ورنہ جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے. وہ مسلمان ہو, 1 گھنٹے کے لیے جاؤ, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, 1 سیکنڈ برداشت نہیں ہے. 1 گھنٹہ تو بہت ہے. اور ہم اور اپنا حال اگر جھانک کے دیکھیں تو ابھی تو مسلمانیت ہی نہیں ہے. مسلمانیت نام کس چیز کا ہے؟ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جو یہ پڑھتا ہے وہی مسلمان ہے نا. یہ تو دعویٰ کیا ہے, دعویٰ تو وہ بھی کرتا ہے, کیا نام ہے, مشرک بھی کرتا ہے. دعویٰ تو کہ جو ہے جو اور بھی وصول کر جاتے ہیں. جو مشرک ہے, جو شرک میں مبتلا ہے, یا جو جسے کہتے ہیں کہ منافق ہے, کہ بھائی اس کے دل میں کچھ اور باہر کچھ ہے, تو سارے منافق تو جنت میں جائیں گے. اس کا مطلب کیونکہ وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے. وہ کون سا کلمہ پڑھ رہا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ دعوے کے اوپر دلیل نہیں دے رہا. دلیل کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری رسول ہیں. اللہ ہی سے ہمیں ڈرنا ہے, اللہ ہی سب کچھ ہے. لیکن زندگیوں میں جھانک کے دیکھیں تو ہم اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اللہ کی حیثیت ہمارے دلوں میں ایک چھوٹے بچے کے برابر بھی نہیں ہے. کوئی گناہ, کوئی غلط کام ہم اپنے بچے کے سامنے, کسی بچے کے سامنے نہیں کرتے, کیونکہ ڈرتے ہیں کہ یار یہ بچہ دیکھ رہا ہے. دنیا کے اندر دیکھ لیں کہیں بھی ایسا عمل ہو, ہم ڈرتے ہیں کہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں. اور اللہ کے سامنے اللہ ہر وقت موجود ہے. کتنے لوگ ڈر رہے ہیں اللہ سے؟ اللہ ماشاء اللہ. اور اسی طرح کتنی چیزیں ہیں, ہم
ہم ڈرتے ہیں. تو بات کہنے کا کیا ہے کہ کیا یہ دلیل ہے کہ اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں؟ اس کا مطلب نہیں ہے. ہم دلیل میں فیل ہیں, ہم تو دعوے دار ہیں. ہم وہی کر رہے ہیں جو ہمارا دل چاہتا ہے. اور محمد رسول اللہ, جو محمد نے کہا وہی ہمارے رسول ہے. رسول کا مطلب کیا ہے کہ ہم ان کی پیروی کریں گے. کون پیروی کر رہا ہے؟ کہتے ہیں سیدھا پیر رکھو تو الٹا رکھتے ہیں, کہتے ہیں یہ کرو تو ہم یہ کریں گے. صبح سے لے کر رات تک کی زندگی دیکھتے لوگ کیا عین سنت کے مطابق ہے؟ پتہ چلے گا کہ نہیں بھائی. نبی نے کہا ہے کہ ایسے اخلاق ہونے چاہیے. اپنے اخلاق کر کے دکھائے, بیوی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, ماں باپ کے ساتھ, جو بھی بہت متعلقین سب کے ساتھ بتا دیے کہ ہم ان کو رسول مانگ رہے ہیں. اللہ ماشاء اللہ استغفر اللہ مانگتے ہیں. دعویٰ ہے, دعویٰ تو یہی ہے. مکان ہے, دعویٰ کر دیجیے میرا مکان ہے, میں اندر بیٹھا ہوں. کہ دعویٰ دلیل کے بغیر نہیں ہوتا. دلیل کے بغیر باہر پھینک دی جائے گا آپ کو اٹھا کے. تو یہی میں عرض کر رہا ہوں, ہمارا دعویٰ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا عمل ہے؟ دلیل نہیں ہے. دلیل دنیا ہے صرف کہ ہم ہر کام دنیا کے لیے کر رہے ہیں. 1,24,000 پیغمبر بھیجے گئے اس دنیا میں. کتنے؟ 1,24,000. سب نے ایک ہی بات بتائی, کسی نے الگ الگ باتیں نہیں بتائیں. کیا ہے کہ دنیا دیکھو یہ بڑی خطرناک جگہ ہے. یہ دنیا اچھی جگہ نہیں ہے. یہ دنیا ایک ایسی ملعون چیز ہے کہ بیان سے باہر ہے. اصل چیز آخرت ہے. لیکن ہم اور آپ اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور دیکھیں کہ ہم یہ بات مانتے ہیں, ہم بھاگ رہے ہیں تو دنیا ہی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. صبح سے لے کر رات تک ہمارا ہر عمل دنیا کے لیے ہے. لوگ کیا کہیں گے؟ ہم ایسے کپڑے پہنیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ ہم اپنا مال ان چیزوں میں خرچ کریں گے تو لوگوں کیا کہیں گے؟ تو کہنے کا مقصد ہے یہ تو دنیا میں خرچ کر رہے ہیں مال. تو دعویٰ ہے دین کا کر رہے ہیں دنیا. این خیال است محال است جنو, یہ تو پاگلوں کی باڑ ہے. اور ایک دنیا کا ڈاکٹر آپ سے کہہ دے صاحب یہ غذا مت کھانا, یہ تمہارے کو نقصان پہنچائے گی. اب لاکھ اس کو کہہ رہے یار کھا لو یار, کبھی کھانے میں کیا ہے, کبھی کبھار چلتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے منع کیا ہے. ارے صاحب اس دفعہ کیا ہوا یار, کبھی تو کھا لو. نہیں صاحب, ڈاکٹر صاحب نے منع کیا ہے. شادی میں کھانے لگے ہوئے ہیں, دیکھو کبھی اپنا حال. اس ڈاکٹر نے منع کیا بھائی فلاں چیز میٹھا مت کھانا. وہ میٹھے قریب نہیں جانے لگا. وہ ایک سے انواع اقسام کے میٹھے ہیں, لیکن وہ کیا میٹھا کھا رہا ہے, اور کھا بھی رہا ہے تو بڑا ڈر ڈر کے توبہ کر کے استغفار کہ ایسا نہ ہو کہ یار کوئی. اور یہی حال اپنا دیکھ لو آپ کہ لاکھ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ مت کرو, نہیں صاحب یہی کریں گے. ارے بڑی خطرناک چیز ہے یار یہ. 1,24,000 پیغمبر آ کے کہہ گئے یہ دنیا کا معاملہ بڑا خطرناک ہے, یہ نہ کرنا. نہیں صاحب کبھی کبھار کرنے میں کیا ہے. ہم کہتے ہیں وہاں پر کبھی کبھار میں کیا عرض ہے. اب آپ دیکھ لیں یہ کبھی کبھار کہاں استعمال ہو رہا ہے کہاں نہیں ہو رہا. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہماری اصلیت ہے. دیکھیں خدا کے لیے ان باتوں کو سمجھنا یہ اصلیت ہے ہماری.